سلیمان آج بھی نہیں آیا کیا؟ وہ ناشتے کی میز پر اپنی بہن کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ سفینہ بیگم نے اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، وہ نہیں آیا۔ میں نے کل بھی اسے کال ملائی تھی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی بہن ہے نا آپ کے پاس۔ ان کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں رہتی تھی اور انہوں نے اپنے بھائی سلیمان کو رابطہ کر کے بتایا تھا کہ وہ کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے، چنانچہ وہ گھر آ کر ملاقات کر لے۔ السلام علیکم ابو، السلام علیکم پپو۔ وہ دونوں ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ جب حیدر صاحب کی صاحبزادی نمل نے قدم رکھا اور کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ ارے ارے بیٹا، آرام سے کھاؤ، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے نمل کو ڈانٹا تو وہ مسکرانے لگی۔ وہ آپ کا بیٹا باہر میرا گاڑی میں انتظار کر رہا ہے اور اگر میں یہاں مزید اور دیر لگاؤں گی تو وہ مجھے یہی چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے بس نکل رہی ہوں، 2 لقمے زہر مار کر کے جا رہی ہوں یہاں سے۔ اس نے 2 نوالے پراٹھے کے ساتھ لیے اور پھر چائے کا گھونٹ بھر کر وہی رکھا۔ بیٹا جلدی اٹھ جایا کرو نا، دیر سے اٹھتی ہو تبھی تمہیں ہڑبڑی میں ناشتہ کرنا پڑتا ہے۔ سفینہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح اسے ڈانٹا تو اس نے مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا اور جلدی جلدی باہر نکل گئی۔ مجال ہے جو اس کا کام کبھی ڈھنگ سے ہوا ہے، اگر ایسے ہی کام کرتی رہی تو کیسے چلے گا؟ حیدر صاحب بہت پریشان دکھائی دینے لگے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو کتنی اچھی اور قابل ڈاکٹر بن چکی ہے تمہاری بیٹی، اب اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ یہ سننا تھا کہ حیدر صاحب نے مسکرا کر باہر جانے والی نمل کو دیکھا اور پھر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینے لگے۔ بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اپنے جانے سے پہلے ہی اس کی شادی طے کر دوں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلیمان اس بات کو مان جائے گا؟ انہوں نے اپنی بہن سے پوچھا تو سفینہ بیگم نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہے، جس طرح سے علینا بیگم نے ہمارے بھائی کے کان بھرے ہوئے ہیں، لگتا نہیں ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی ہوگا۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ نمل کے لیے وہی ہو جو سب سے بہتر ہے اور اس کے نصیب بہت اچھے لکھے جائے۔ میرا بس چلے تو میں اسے اپنی بہو بنا لوں، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ عہد اس کا رضائی بھائی ہے۔ انہوں نے افسوس سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا تھا۔ کرتا ہوں میں سلیمان سے بات، بس وہ ملنے تو آ جائے، اس کی شکل تو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ یہ شہر میں اتنی مصروف زندگی ہوتی ہے؟ انہوں نے الٹا سفینہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے لا علمی میں اپنے کندھے اچکائے۔ فکر مت کرو، سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو تسلی دی اور چھوٹے بھائی پر دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی، جو اب تک بڑے بھائی کی طبیعت کا سن کر حویلی نہیں پہنچ پایا تھا۔ کاش تمہارے دل میں ہمارے لیے بھی ویسے ہی محبت ہو جیسے محبت ہم بچپن سے تم سے کرتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ 3 بہن بھائی ہی تھے۔ سب سے بڑے بھائی حیدر صاحب تھے، جن کی ایک بیٹی تھی نمل۔ نمل کے پیدائش کے وقت اس کی والدہ کی انتقال ہو گئی تھی اور پھر انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سفینہ بیگم تھی۔ سفینہ بیگم بیوہ ہو کر دوبارہ حویلی واپس آ چکی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا تھا جو جوانی میں بدل چکا تھا، جبکہ سلیمان نے پہلے ہی اپنی پسند سے ایک لڑکی سے شادی کر کے گاؤں سے شہر نکلنے کا سوچا ہوا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کی بیگم کے مزاج نہیں ملتے تھے اور ویسے بھی وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو گاؤں کے اس ماحول سے دور رکھے تاکہ وہ شہر کی بہترین زندگی میں پروان چڑھ سکے۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ آپ ہوش میں تو ہے امی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں گاؤں کی جاہل گوار پنڈو دیہات میں رہنے والی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ آپ میرا سٹیٹس دیکھیں، میرا مرتبہ دیکھیں۔ میں ایک مشہور پولیس آفیسر ہوں جس کے آگے پیچھے لاکھوں لڑکیاں گھومتی ہے۔ میری شخصیت پر مر مٹتی ہے۔ میں شادی کے لیے انتخاب کروں گا تو اس جاہل گوار لڑکی کا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس نے شفافیت کی حد کرتے ہوئے علینا بیگم سے کہا تھا، تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بیٹا، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں،
تمہاری شادی پنڈو لڑکی سے نہ ہو، بلکہ میں تو تمہارے لیے تمہاری کزن زارا کو سوچا ہوا ہے۔ زارا تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے، تمہارے ساتھ معاشرے میں سر اٹھا کر جینے والی پڑھی لکھی ایڈوانس ماڈرن لڑکی ہے، جبکہ تمہارے والد صاحب کی ضد ہے کہ تم اس سے شادی کر لو۔ جب سے حویلی سے واپس آئے ہیں ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے ہے، بچپن کی منگیتر، بچپن کی منگیتر۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں تو ہرگز اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ آخر یہ سب سوچ بھی کیسے لیا انہوں نے کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ان کے فیصلے کی بینٹ چڑھا دوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آتے ہیں آفس سے تو بتاتی ہوں میں کہ میری بہو صرف اور صرف زارا بنے گی، نمل کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پاس بیٹی زینب نے یہ سب کچھ سنا تھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نمل بہت اچھی ہے، میں ان سے ملی ہوں، آپ کا ان کے بارے میں اندازہ بالکل غلط ہے، زینب نے کہا تھا۔ اس کی والدہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں نا، تو اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے زینب کو بری طرح ڈانٹا تو وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ نمل سے مل چکی تھی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی ماں اور بھائی کے نمل کو لے کر سارے خیالات بالکل غلط ہے۔ وہ اسپتال سے گھر واپس آئی ہی تھی اور اپنے کمرے میں سانس لینے کو رکی ہی تھی کہ ملازمہ دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جی بی بی جی، دروازہ کھولیں۔ ملازمہ کی حواس باختہ آواز سن کر ایک لمحے کے لیے نمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں چلا رہی ہو؟ اس نے کسی انہونی کے تحت گھبراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ تو ملازمہ نے جو حقیقت اس کے گوش گزار کی تھی وہ کافی حد تک خوفناک تھی۔ بی بی جی، میں حیدر صاحب کو ان کے کمرے میں چائے دینے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑے ہوئے ہے، زمین پر اوندے منہ گرے ہوئے ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑ کر اپنے والد صاحب کے کمرے کے پاس پہنچی اور انہیں فرش پر اوندے منہ گرے دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لی۔ بابا، بابا! اس نے آگے بڑھ کر حیدر صاحب کو ہوش دلانے کی کوشش کی۔ وہ بے ہوش تھے، سانسیں اکڑ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے تمام ملازمین کو اکٹھا کر لیا تھا اور پھر ان کی مدد سے انہیں گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اسپتال کی طرف لے گئی تھی۔ پپو کو خبر کر دینا، پڑوس میں ہوئی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچ جائے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور آنسو اس کے آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے جتنی تیزی دکھا سکتی تھی دکھا دی تھی اور بالآخر گاڑی اس ہاسپٹل کی پارکنگ کے اندر جا کر رکی تھی اور اسٹریچر پر حیدر صاحب کو ڈال کر طبی امداد دینے کے لیے لے جایا جانے لگا۔ نمل کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے قدموں سے جان نکل چکی ہے۔ وہ خود بھی ایک قابل ڈاکٹر تھی اور طبی امداد فراہم کر سکتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں واضح طور پر کانپ رہے تھے اور وہ اس وقت صرف اپنے باپ کی بیٹی بنی ہوئی تھی، جسے اپنے باپ کو کھونے کا ڈر واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ رو رو کر اس کی ہچکیاں بن گئی تھی۔ پپو وہاں تشریف لے آئی تھی۔ بس کر جاؤ میری بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا، روتے نہیں ہیں، بس دعا کرتے ہیں، انہوں نے اس سے محبت سے کہا تھا۔ میرے بابا اس دنیا میں آخری سہارے کے طور پر موجود ہے۔ امی کو تو میں نے کب کا کھو دیا ہے، میں انہیں نہیں کھونا چاہتی پپو۔ وہ ان کے سینے سے سر ٹکائے کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ جب اسے سامنے سے اپنے چچا سلیمان انکل آتے دکھائی دیے۔ کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے اب حیدر کی؟ سلیمان نے اندر آتے ہی پوچھا اور نمل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ رو پڑی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ علینا نہیں آئی؟ پپو نے بے اختیار پوچھا۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اسے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اس لیے نہیں آئی۔ پپو نے ملامتی نگاہوں سے سلیمان کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ اب یہ پسند کی شادی ان کے حلق کا وہ کانٹا بن چکی تھی جنہیں نہ وہ اگل سکتے تھے اور نہ نگل سکتے تھے۔ علینا بیگم انتہائی منہ پٹ، بدتمیز، بدمزاج ثابت ہوئی تھی اور انہوں نے بھرپور طور پر کوشش کی تھی کہ اپنے بچوں کو وہ اپنے تایا اور پپو سے دور رکھے،
تاکہ ان پر ان کی پرچائی کا سایہ نہ پڑ سکے۔ انہوں نے ہمیشہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی کہ گاؤں میں رہنے والے انتہائی جاہل، گوار اور سست مزاج انسان ہیں۔ ان کے سارے کام ملازم کرتے ہیں اور انہیں پیسے کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ یہ بات ان کے بیٹے ارحم نے قبول کر لی تھی، جبکہ زینب نے ان کی ساری باتوں کی نفی کر دی تھی، کیونکہ وہ خود اپنے بابا کے ساتھ جا کر گاؤں میں 2-3 دن رہ کر آئی تھی، اور تب اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ کتنے اچھے، نرم مزاج اور مہمان نواز لوگ ہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، میں دعا کروں، قسمت کے آگے بھلا کس کی چلتی ہے۔ سلیمان صاحب بھی وہی کرسی پر بیٹھ گئے۔ تبھی ان کا بیٹا ارحم اندر داخل ہوا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تایا کی؟ اس نے اپنے والد صاحب سے پوچھا۔ نمل نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے ارحم کی طرف دیکھا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اپنی پلکیں جھکا لی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ وہی ارحم ہے جس کا ذکر اس کے والد صاحب اپنی بہن سے اکثر کیا کرتے تھے۔ وہ بے حد ہینڈسم شخصیت کا مالک تھا۔ دراز قد اس کی شخصیت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، اور اس وقت وہ ڈیوٹی کے لیے نکل رہا تھا، شاید اسی لیے جلدی میں تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کرے، اس نے نمل کی طرف دیکھتے ہوئے بغور اسے تسلی دی تھی، اور پھر چند منٹ وہاں ٹھہرنے کے بعد دوبارہ واپس جا چکا تھا۔ اصل میں پولیس کو جوائن کر لیا ہے اس نے، اس لیے ڈیوٹی پر جانا ہے اسے۔ نمل نے اپنے چچا کی بات غور سے سنی تھی تو گویا ارحم پولیس جوائن کر چکا ہے۔ ایسے میں یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چچی جان تو بالکل نہیں مانیں گے، ان کے نزدیک تو گاؤں کے لوگ جاہل گوار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ارحم کو بھی یہی بات سکھائی ہوگی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر کی طرف نکلے۔ نمل دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ کیا ہوا، میرے بابا ٹھیک ہے نا؟ اس نے فوراً سے ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا، آپ کے بابا بالکل ٹھیک ہے اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے مڑ کر اپنے چچا سلیمان کی طرف دیکھا تھا۔ مل آئے، مجھے اس طرح دیکھیں گے تو اور پریشان ہوں گے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ اس نے اپنے چچا کو اندر جانے کی اجازت دے دی تھی اور خود واش روم میں چلی آئی تھی، جہاں منہ دھونے کے بعد وضو کر کے اس نے 2 رکعت نفل ادا کیے تھے۔ وہ وہی روم میں بیٹی اللہ کے حضور شکر ادا کر رہی تھی کہ جب اس کی پپو نے آ کر اسے بلایا تھا۔ اسے وہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ پپو کے اس طرح اچانک بلانے پر اس نے حیرانی سے پپو کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ابو ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اس طرح ارجنٹ ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ پپو نے اسے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے سر پر دوپٹہ اڑا کر اسے والد صاحب کے کمرے میں لے گئی، تو یہ دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی کہ سامنے ارحم سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلیمان صاحب بیڈ کے سامنے کی کرسی پر بیٹھے وہاں صوفے کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ اس نے پٹی پٹی نگاہوں سے پہلے اپنے والد صاحب اور پھر چچا کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، وقت آ چکا ہے کہ میں تم دونوں کو اس بندھن میں باندھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جو بندھن بچپن سے تم لوگوں کے درمیان ایک اندیکھی طاقت رکھتا ہے۔ میں بھی راضی ہوں، سلیمان بھی راضی ہے، ہم سب راضی ہیں۔ کیا تم راضی ہو؟ نمل نے پلکیں اٹھا کر ارحم کی طرف دیکھا تھا جو سپاٹ سا چہرہ لیے زمین کو گور رہا تھا۔ بابا پلیز آپ گھر آ جائے پھر۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بابا کے سینے سے سر ٹکا کر ان سے التجا کی تھی۔ نہیں بیٹا، میں سب کچھ اپنے سامنے ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سلیمان بھی راضی ہے، اب تم بھی اپنے دل کو منا لو۔ میرا بچہ، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں اور ملتے زمین پر ہے۔ تمہارا جوڑ ارحم کے ساتھ آسمان پر بن چکا ہے، اب بس زمین پر ملانے کا فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا تھا، سو ہم کر چکے ہیں۔ انہوں نے اسے محبت سے چمکار کر کہا تو وہ بالکل چپ ہو گئی اور ارحم کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی۔ ایجاب و قبول شروع ہوا اور اس نے بھی ایک ذمہ دار لڑکی کی طرح قبول ہے کہہ کر اپنے والد صاحب کی خواہش کو پورا کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ارحم سے منسوب تھی۔ پھر چچی جان کا رویہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر شہر آ چکی تھی
اور اس کے بعد سے جب سے حیدر صاحب بیمار ہوئے تھے وہ ایک ہی بات اپنی بہن سے کہتے تھے کہ سلیمان سے کہو اپنا وعدہ نبھائے، اور یوں سلیمان صاحب نے بھی اپنا وعدہ نبھا دیا تھا۔ لیکن کیا ارحم کے دل میں اس کے لیے محبت تھی؟ کیا وہ اسے ویسے ہی عزت پیار محبت دے پائے گا جیسے نمل کو اپنے گھر سے ملی ہے؟ وہ گھر آ کر اسی بارے میں سوچ رہی تھی۔ زندگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکی تھی۔ ارحم کا سپاٹ سا چہرہ اسے آج بھی یاد آ رہا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو مجھ سے شادی ہی نہ کرتے، میں تو لڑکی تھی لیکن خود تو وہ مرد تھے، اور مرد بھلا انکار کرے تو کس کی طاقت ہوتی ہے اس سے انکار کو ہاں میں بدلوائے؟ نمل نے بے اختیار سوچا تھا، میں اپنی زندگی کو آپ کے حوالے کرتی ہوں یا اللہ پاک، اب آپ اسے جس طرح چاہے چلائے۔ نمل نے تک ہار کر اپنا سر تکیے پر ٹکا دیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ارحم کا ذکر سنتی آئی تھی اور اس کے دل میں ارحم کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ پیار، محبت اور عزت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ تباہ اور برباد ہونے والا ہے۔ سلیمان صاحب ارحم کے ساتھ شہر واپس جا چکے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندر قدم رکھا تو علینا بیگم جلے پیر کی بلی کی مانند انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ نکاح کر کے آ گئے آپ میری بیٹے کا اس جاہل دیہاتن کے ساتھ۔ میرے بیٹے نے آپ سے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب یہ کہ سب ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں، میں اس شادی کو نہیں مانتی ہوں۔ میں اس جاہل گوار پھنڈو لڑکی کو کبھی اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کروں گی، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ شدید غصے میں سلیمان صاحب پر چلا رہی تھی۔ ارحم اپنی ڈیوٹی پر واپس جا چکا تھا اور زینب ان دونوں کو اس طرح دیکھنے کی عادی تھی۔ بس کر جاؤ علینا بیگم، یہ گھر میرا ہے اور یہاں میرا حکم چلے گا، اور وہ جتنا تمہارا بیٹا ہے اتنا میرا بھی ہے، اور میں نے اس کی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ خود بھی رضامند تھا۔ اب تم نے اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سلیمان صاحب نے پہلی بار علینا بیگم کو اس طرح بری ڈانٹا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ان کی شکل دیکھنے لگی تھی۔ چلی جاؤ اب یہاں سے، ورنہ میں کچھ ایسے الفاظ کہہ دوں گا کہ تم اپنی زندگی کھڑی نہیں رہ پاؤ گی۔ حیدر صاحب نے پہلی بار اپنی بیوی پر چلا کر کہا تھا تو وہ پیٹ پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بہت مبارک ہو بابا آپ کے بیٹے کا نکاح۔ زینب نے انہیں مبارکباد دی تو وہ اپنی اس ننھی پری کو دیکھ کر رہ گئے جسے خود بھی کل اگلے گھر جانا تھا، لیکن ان کی بیگم کا رویہ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خوش رہنے دیں گے اور نہ اپنی بیٹی کو۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے والد صاحب نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا۔ وہ چھت پر اداس سی بیٹی آسمان کو تک رہی تھی کہ جب اس کے کزن نے اس کے برابر میں جگہ بنائی تھی۔ کیا ہوا ہے گڑیا، تم کیوں اس قدر اداس بیٹی ہو؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنے پپو کے بیٹے احد کو دیکھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ارحم کے بارے میں فکر مند ہو، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارحم نے اس رشتے کے لیے ہاں کیسے کر دی؟ چچی جان نے تو اس کی بہت زیادہ برین واشنگ کی ہوگی۔ نمل کا خدشہ سن کر احد ایک لمحے کے لیے حیران ہوا۔ اچھا سوچو نا، کزن کیوں ایسی باتیں سوچ رہی ہو؟ اب وہ تمہارا شوہر بن چکا ہے اور تمہاری یہی دعا ہونی چاہیے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ثابت ہو۔ اور ہاں، ایک بات تو میں تم سے کہنا بھول ہی گیا۔ وہ اٹھ کر جانے ہی لگا تھا تو پیچھے مڑ کر اس نے نمل کی طرف دیکھا تھا۔ بہت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ اب سلیمان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس آ کر رہیں گے اور اب وہ مزید اپنی فیملی سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہ خبر بجلی بن کر اس کی سماعتوں پر گری تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں مانے گی، دل ہی دل میں خود سے سوچنے لگی، لیکن پھر اٹھ کر نیچے کمرے میں آ کر اس نے ملازمہ سے کہہ کر تمام کمروں کی اچھے سے صفائی کروا دی تھی۔ اگلے دن وہ صبح سویرے جلدی اٹھ کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ وہ لوگ رات کو ہی گھر سے نکل چکے ہیں اور صبح کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے ناشتے میں ملازمہ کے ساتھ مل کر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا اور پھر میز بھی سجا دیا تھا۔
گاڑی تھوڑی ہی دیر بعد حویلی کے پاس آ کر رکی تو اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ارحم کا خیال دل میں آتے ہی اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ اپنے بابا اور پھپھو کے ہمراہ انہیں دروازے پر لینے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھنے لگی تو اس کی نظر علینا بیگم کی طرف پڑی، جو گاڑی سے نکل کر کھڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت سادہ سے حلیے میں بھی غضب ڈال رہی، اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا۔ علینا بیگم نے مسکرا کر پھپھو کی طرف دیکھا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اندر کی طرف لوٹ گئی تھی۔ یہ بات واضح تھی کہ وہ اسے بہو کے روپ میں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ اس کا دل ایک دم سے بوجھل سا ہو گیا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے سے لگایا۔ زینب سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ بہت پیاری ہو گئی ہے آپ تو نمل باجی۔ اس نے نمل کی تعریف کی تو وہ مسکرانے لگی۔ گاڑی سے سب سے آخر میں ارحم اترا تھا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا۔ نمل کی پلکیں اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ کافی ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ارحم نے آگے بڑھ کر اپنے سسر کو سلام کیا تو نمل نے پلکیں جھکا کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ ارحم کو دیکھ کر اسی طرح اس کا دل زور سے دھڑکا کرتا اور پھر وہ سب کچھ بھلا کر اسے اپنی زندگی میں قبول کرنے کی کوشش کرتی۔ ناشتے کی میز پر تمام لوگ فریش ہو کر آ چکے تھے اور ارحم جلدی میں تھا۔ اسے واپس اپنی ڈیوٹی پر بھی جانا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو ناشتہ سرو کر دیا تھا۔ ارحم کی باری آنے پر علینا بیگم نے اسے پکارا تھا، نمل ہمارا سامان گاڑی سے نکلوا کر کمرے تک پہنچا دو۔ تحکم برے لہجے میں ان کی بات سن کر اس نے ملازمہ کو آواز لگائی تھی، سامان انتہائی قیمتی ہے، ملازم کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ یہاں کے ملازمین پر تم لوگ بھروسہ کر سکتے ہو، ہم نہیں۔ علینا بیگم نے اپنی کڑوی باتوں سے اس کا دل چلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے میں خود کر لیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ انتہائی مایوسی سے آگے بڑھ گئی تھی اور پپو نے پھر ارحم کو ناشتہ سرو کیا تھا۔ وہ تمام لوگ اب آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور نمل سب کچھ سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اسے تیز تیز باتیں کرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ ٹٹک کر رک گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سویہ لینے کی عادی تھی، لیکن چونکہ لینا بیگم کی آواز میں بار بار اسے اپنا نام سنائی دیا تو وہ رک چکی تھی۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ حالات کے بہتر ہوتے ہی اسے طلاق دے دینا۔ میں نے زارا کو اپنی زبان دی ہوئی ہے، میری بہن کیا سوچے گی؟ میری بانجی کی زندگی میں نے خراب کر دی۔ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دے سکتی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں؟ 2-3 دن تک ڈرامہ چلنے دو اور اس کے بعد اسے طلاق کے کاغذات بھجوا دینا۔ کیا سمجھتی ہے کہ اس جیسی دہاتن کو تمہارے جیسا ہینڈسم مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی کے جذبات دیکھ لیے ہیں، لیکن خبردار یہ بات آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اور تم یہ یاد رکھنا کہ تم زارا سے منسوب ہو۔ ایک دم سے نمل کا دل جیسے ٹوٹ پڑا تھا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اس سے وہاں کڑا ہونا دو بر ہونے لگا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کا سانس گھٹ رہا تھا۔ کیا زندگی مذاق ہے؟ نکاح کیا جائے پھر طلاق دی جائے۔ وہ قابل ڈاکٹر تھی، لیکن اپنوں کے ہاتھوں زخموں کا شکار ہو چکی تھی۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، پڑھی لکھی ڈاکٹر ہوں؟ چچی جان کو تو یہ بات معلوم تھی، تو کیا انہوں نے گھر والوں کو نہیں بتائی؟ یا پھر سب کچھ جانتے بوجھتے چچی جان مجھ سے کوئی بدلہ لے رہی ہے؟ وہ حیرانی سے سوچنے لگی، اپنی ڈاکٹر بہو کو جان کر جاہل گوار کون کہتا ہے؟ یہی بات اسے کٹک رہی تھی۔ زینب کو بھی اس بارے میں علم نہ تھا۔ شاید اس کی شخصیت اتنی سادہ سی تھی کہ وہ لگتی ہی نہیں تھی کہ ڈاکٹر ہو سکتی ہے۔ وہ ایک گھریلو خوبصورت سی لڑکی لگا کرتی تھی۔ پوری رات اس کی کروٹوں پر گزری تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی اس قدر بھیانک ثابت ہونے والی ہے۔ اگلی صبح وہ اٹھی اور تیار ہو کر کلینک کے لیے نکل چکی تھی۔ اس کا کلینک گاؤں کے آخری کنارے پر واقع تھا اور احد کی ذمہ داری تھی کہ وہ اسے روز لینے چھوڑنے آتا تھا۔ ارحم اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا اور اس نے شکر کیا تھا کہ وہ اسے دوبارہ نظر نہ ہی آئے تو بہتر ہے، ورنہ پھر جو کچھ وہ اسے سنانے والی تھی اسے ناقابل برداشت محسوس ہوتا۔
شام کو جب وہ تک ہار کر ڈیوٹی کر کے واپس آئی تو اس کا ٹکراؤ ارحم سے ہوا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکل رہا تھا، اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارحم اس سے پوچھا۔ اس کا انداز دوستانہ سا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اندھی بہری اور گونگی ہوں؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بہادری سے کہہ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارحم نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کی اور چچی جان کی گفتگو سن چکی ہوں۔ آپ نے مجھ سے دباؤ میں آ کر نکاح کیا ہے اور جلد مجھے طلاق دے دو گے۔ زندگی آپ لوگوں کے لیے مذاق ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں۔ اور میں نے بھی یہ نکاح صرف اپنے بابا کو مجبوری کی وجہ سے کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ چچی جان مجھے کبھی بہو کے روپ میں قبول نہیں کرے گی، اور مجھ سے پہلے یہ بات آپ کو معلوم تھی۔ تو پھر آپ نے اس نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ چلائی تھی۔ ارحم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کی اس جاہل گنوار اور پنڈو لڑکی سے اس قدر امید بھی کی جا سکتی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں طلاق دوں گا میں؟ بس کر دے، اس منافقت کو ختم کرے۔ یہ کہہ کر وہ سائڈ سے نکل کر آگے بڑھنے لگی کہ ارحم نے اس کی کلائی سختی سے دبوچ لی۔ چھوڑے مجھے، ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ اور ارحم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ مت بھولو کہ ابھی ہمارے درمیان رشتہ موجود ہے اور کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ نمل کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ اب وہ وقت نہیں کہ لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جائے۔ میں اپنے حقوق اچھی طرح جانتی ہوں، اور اگر آپ مجھ سے یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے تو بھی میں زور زبردستی نہیں کروں گی۔ طلاق دینا چاہیں گے تو بھی موسٹ ویلکم۔ میں نے کہا نا، میں رشتوں میں زور زبردستی کی قائل نہیں ہوں۔ ارحم چند لمحے اس مضبوط لڑکی کو دیکھے گیا تھا، وہ لڑکی جو پہلے ہی دن اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس نے نمل کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس دن ہسپتال میں روتی ہوئی نمل کو دیکھ کر اسے لگا تھا کہ اس سے حسین منظر اس کی زندگی میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے پہلی نظر کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا، اور اس نے اپنی امی سے یہ بات چھپا لی تھی، ورنہ قیامت آ جانی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک کمزور مرد تھا، لیکن ابھی تو رشتہ شروع ہی ہوا تھا، اور وہ اسے اختتام تک نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نمل سے محبت کر بیٹھا تھا، اور نمل کو وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ پر نمل کے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمی کو وہ کیسے دور کرتا؟ وہ اسے ہاتھ چھڑا کر اندر چلی گئی تھی۔ کلینک سے آنے کے بعد بھی وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ پھپھو نے اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا تو اس سے بات کرنے کمرے میں گئی۔ بیٹا، آج پورا دن تم کمرے سے نہیں نکلی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ علینا بیگم کی وجہ سے تم پریشان ہو، لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بابا پر تو تمہیں یقین ہے، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ رشتہ طے کیا تاکہ یہ خاندان جو نفرتوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو چکا ہے، قریب آ جائے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ علینا بیگم اور اس کے اپنے شوہر کی گفتگو کو سن کر آ رہی تھی، جہاں وہ اسے جاہل گنوار اور نہ جانے کیا کیا کہہ چکی تھی۔ انہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر جدوجہد کر کے اس گاؤں کے پسماندہ سے علاقے کی واحد ڈاکٹر تھی، جہاں سے گاؤں کے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، اور پھر وہ اپنا کلینک بھی چلا رہی تھی، ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی تھی۔ اس نے پپو کو کچھ نہ کہا، وہ مزید کسی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے ارحم کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوتی دیکھی، اور ارحم کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ زارا جو علینا بیگم کی بہن کی بیٹی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر اپنے دل پر پتھر رکھ کر گھر کے اندر جانے کی بجائے ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ اب وہ کسی کو اپنے دل کا حال کیا بتاتی جو اپنے شوہر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کے دل کا حال ہوا تھا۔ ہسپتال میں بھی سب اس سے پوچھتے رہے تھے، ڈاکٹر نمل، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر چلی جائیں۔ لیکن وہ گھر کیسے جاتی؟ گھر جا کر بھی اسے دشمن جان کو
کسی اور کی باہوں میں ہی دیکھنا پڑے گا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ رات کو جب وہ اپنی ڈیوٹی کر کے واپس آئی تو کچن میں پانی لینے کے لیے گئی، جہاں علینا بیگم نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ وہ پپو سے مخاطب تھی، ارحم بہت تک گیا ہے، سارا دن زارا کو گاؤں کی سیر کروائی ہے، میری بہن کی بیٹی ہے اور اسے یہ جگہ دیکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے ارحم اسے لینے گیا تھا اور سارا دن اسے گاؤں کی سیر کروا کر تک چکا ہے۔ انہوں نے نمل کے دل کو جلانے کے لیے یہ سب کہا تھا، جس ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی انہوں نے وہی کیا تھا۔ اپنی ساس کے منہ سے یہ سب سن کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ابھی 2 دن پہلے تو ارحم نے اس سے نکاح کیا اور اب وہ کسی غیر عورت کو لے کر گھوم رہا تھا۔ اس سے زیادہ اس کے لیے تشویش کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ زینب نے پیچھے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ سن لیا تھا۔ میری پیاری بابی کہاں پھنس گئی ہے؟ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آپ کو اس طرح دکھی دیکھ کر۔ 2 دن سے وہ نوٹ کر رہی تھی کہ نمل بہت زیادہ پریشان ہے، نہ وہ اس سے بات کر رہی ہے اور نہ احد کی کسی بات کا جواب دے رہی ہے۔ زینب احد کے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ احد کچھ کرے، نمل بابی بہت زیادہ پریشان ہے، ارحم بھائی نے تو انہیں سچ کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، میں انہیں کہتی ہوں گاؤں کی سیر کروانے کے لیے لے جائیں، مجھے کل چھٹی کر لے کلینک کی۔ اس نے اگلے دن کا پلان احد کو بتایا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلی صبح زینب اس کے کمرے میں پہنچ گئی جہاں وہ اسپتال جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھی۔ ارے میری پیاری بابی کہاں جا رہی ہے آپ؟ آج تو سارا دن آپ کو ہمارے ساتھ گزارنا ہے، مجھے پلیز گاؤں کی سیر کے لیے لے چلے نا۔ پچھلی بار جب بابا کے ساتھ آئی تھی تو گاؤں کو اتنا نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اب بہت خواہش ہو رہی ہے۔ نمل اپنی پیاری نن کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسپتال فون کر کے بتا دیا کہ آج وہ مصروف ہے، اس وجہ سے نہیں آئے گی، اور احد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ گاؤں کی سیر کو نکل چکے تھے۔ وسیع زمینوں پر پہلے کھیت، لہلہاتی فصلیں، ٹیوب ویل کا ٹھنڈا ٹھار پانی، کشادہ اور پکی سڑکیں، اطراف میں ہریالی ہی ہریالی، گاؤں کا حسین منظر اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ ان لوگوں نے گنے کے کھیت میں جا کر گنے بھی توڑ کر چوسے تھے، اور یہ زینب کے لیے ایک بہترین اور انتہائی منفرد سا تجربہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گاؤں اتنا حسین ہو سکتا ہے اور یہاں کے لوگ اتنے باشعور اور پڑھے لکھے ثابت ہوں گے۔ امی کتنی غلط ہے، یہاں تو سب کے سب پڑھے لکھے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے، پھر بھی اب امی اپنی انا میں سب کچھ بولتی چلی جا رہی ہے۔ نمل کو اس نے گلے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ نمل کے دل میں اداسی پھیل گئی۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، لڑکیوں مجھے بہت بگایا ہے، اب بہت تکن بھی ہو رہی ہے، چلو کہیں سے کھانا کھا کر پھر گھر چلتے ہیں۔ وہ گاؤں کے آخری کنارے پر واقع موٹر وے کے پاس ڈھابے کے قریب بیٹھ چکے تھے۔ تینوں چارپائیوں پر بیٹھے اپنے اپنے آرڈر کا انتظار کر رہے تھے۔ آج تو سرسوں کا ساگ اور مکئی کی روٹی ہو جائے تو بہت ہی مزہ آ جائے گا۔ زینب بھی اپنے آرڈر کا انتظار کرنے لگی۔ اسی دوران ایک بڑی سی گاڑی رکی تھی اور اس میں سے نکلتے وجود نے ان تینوں کو اپنی جگہ ششتر کر دیا تھا۔ اس وجود نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ موجود لڑکی کو دیکھ کر نمل کا دل زور سے دھڑک کر بند ہونے کے قریب تھا۔ وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ نکلنے والا وجود کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا، جو زارا کو لے کر اسی ڈھابے پر آیا تھا۔ ان تینوں کو نظر انداز کر کے کھانے کا آرڈر دے چکا تھا اور پھر ان پر نظر پڑتے ہی نگاہیں پھیر لی تھی۔ چھوڑ دو تم اسے، کھانا کھا لو۔ زینب کا دل بھی بے حد دکھ رہا تھا، لیکن پھر اس نے کھانے کی جانب توجہ مرکوز کر دی تھی۔ مجال ہے جو کھانا اس کی حلق سے نیچے اترا ہو۔ بہت ہو گیا بس، اب میں مزید اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر سوچ لیا کہ اب اسے آگے کیا کرنا ہے اور وہ کیا قدم اٹھائے گی۔ ارحم جیسے بے رحم اور حد سے زیادہ کٹور انسان کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی۔ وہ آج ہی اپنے بابا سے بات کرے گا۔ وہ لوگ کھانا کھا کر واپس گھر آ چکے تھے اور نمل اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آسمان پر موجود چاند کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
چاند بھی بالکل اکیلا تھا، اسی کی طرح، اور وہ بھی اکیلی چاند کو تک رہی تھی۔ اسی دوران اسے ارحم کے آنے کا اندازہ ہوا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا، لیکن زارا وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے گھر لوٹ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو نمل بھی اس کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے طلاق چاہیے، اس نے پہلا لفظ بھی یہی کہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا یا پاگل ہو گئی ہو؟ وہ اس کا کندھا دبوچ کر غصے سے کہنے لگا۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ، میں نے کہا نا مجھے طلاق چاہیے۔ تم سچ مچ پاگل ہی ہو گئی ہو، جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارحم نے ناگواری سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، مجھے عقل ہی اب آئی ہے۔ کاش میں کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہ ہوتی، کاش میں اپنے بابا کو پہلے ہی منع کر دیتی۔ اتنا ہی افسوس ہو رہا ہے تو منع کر دیتی نا، اب افسوس کرنے کا کیا فائدہ؟ ارحم نے سینے پر بازو لپیٹ کر اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا تھا جو اس کی ذرا سے نظر انداز کرنے پر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا تھا؟ اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہی ہوا تھا کہ وہ اس سے محبت میں مبتلا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے آپ کو وہاں ڈھابے پہ نہیں دیکھا؟ آپ نے خود ہم تینوں کو وہاں ڈھابے پر دیکھا تھا۔ کسی غیر محرم کی باہوں میں جھوم کر آپ اپنی بیوی کے پاس پلٹ کر آئیں گے اور میں اسے قبول کروں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں اس شخص سے نفرت کرتی ہوں جو بیوی کو ہوتے ہوئے کسی اور کو دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ ارحم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، تم بھی تو ایک غیر محرم کے ساتھ وہاں ڈھابے پر رات کو بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے تم پر الزام لگایا کیا؟ غیر محرم؟ کون سا غیر محرم؟ ارحم کی بات سن کر اس کا پورا وجود جل رہا تھا۔ ارحم صاحب، آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ احد میرا محرم ہے اور میں اسی کے ساتھ ہر جگہ جاتی ہوں۔ وہ میرے رضائی بھائی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شرم نہیں آتی آپ کو اپنی بیوی پر کیچڑ اچالتے ہوئے؟ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی اور اس کے بازو کو زور سے جھٹک کر کمرے سے روتے ہوئے نکل گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بابا کے پاس آئی تھی۔ بابا، آپ چاہے مجھے برا بھلا کہے یا کچھ بھی، لیکن اب میں اس رشتے کو مزید لے کر نہیں چل سکتی۔ میں ارحم سے طلاق چاہتی ہوں۔ نہ چچی جان مجھے بسنے دے گی اور نہ ارحم یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ گھر بسائے۔ تو پھر کیا فائدہ ہے اس رشتے کا؟ اس رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایسے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ میں پرانے زمانے کی لڑکی نہیں ہوں جو اپنی سب کچھ غلطیاں دے اور شوہر کی ایک نظر التفات کے لیے ساری عمر انتظار کرتی رہے۔ میں ماڈرن دور کی پڑھی لکھی ڈاکٹر ہوں جو اگر یہ دیکھے کہ نباہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تو پھر اپنے راستے الگ کر دے۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں اب ارحم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ خلا کے پیپرز تیار کروا دیں۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں ان دونوں کا رویہ نوٹ کر رہا ہوں۔ میرا بھائی بھی بے بس ہے۔ اس نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن شاید یہ دونوں نہیں چاہتے کہ تمہارا گھر بس جائے۔ میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارا ساتھ اب کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے احد کو اپنے خلا کے پیپرز تیار کروانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس نے خلا کے پیپرز جا کر ارحم کے کمرے میں اسے دیے تھے۔ وہ ششتر نگاہوں سے پیپرز کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم سچ میں مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ وہ ایک بار پھر سے اس سے پوچھنے لگا۔ ظاہر ہے مذاق میں تو کوئی کسی سے خلا نہیں لیتا، اس نے کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اور ویرانی تھی۔ ارحم نے چند لمحے اسے دیکھنے میں صرف کر دیے تھے۔ یقین جانو میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسا انکشاف تھا، وہ بھی اس وقت جب اس نے ہر مرحلہ پار کر لیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک بات زارا کی ہے تو زارا کو امی کے کہنے پر یہاں گاؤں کی سیر کروائی تھی۔ نمل نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، اور بیوی؟ بیوی جائے بھاڑ میں، یہی پالیسی ہے نا آپ دونوں ماں بیٹے کی؟
تو پھر یہی صحیح، میں اب مزید کچھ بھی نہیں سننا چاہتی۔ میں آپ سے علیحدگی چاہتی ہوں۔ ویسے بھی میں جاہل گوار اور پنڈو عورت ہوں، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں آپ کی نظر میں، تو پھر میں آپ کے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں، کیسے پروان چڑھ سکتی ہوں؟ میں آپ کے سٹینڈرڈز کی نہیں ہوں۔ نمل نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ تو اس سے پہلے نمل کی محبت کا ہی قائل ہو چکا تھا اور پہلی نظر میں ہی اسے اپنے دل میں جگہ دے بیٹھا تھا۔ اس نے نکاح کسی زور زبردستی کہنے پر نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دل کی رضامندی سے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کو دیکھ چکا تھا اور اسی محبت نے اس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہی ہو، پچھتاؤ گے تم۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا۔ پچھتا تو میں ویسے بھی رہی ہوں، چاہے آپ سے رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اب میں اس پچھتاوے کو ختم کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگے کناروں کو صاف کیا تھا اور روتے ہوئے واپس مڑ گئی تھی۔ سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ جو رشتہ اس نے برسوں سے اپنے دل میں جگہ بنا کر پال پوس ایک تناور درخت بنا لیا تھا، آج اسی درخت کو اس نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا تھا۔ ہسپتال میں بھی وہ بہت زیادہ اداس رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ چچی جان نے تو اسے شاباش دی تھی کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو، تمہیں یہ فیصلہ بہت جلد لے لینا چاہیے تھا، اور وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کس قدر شفاق عورت تھی یہ جاننے کے باوجود کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور ڈاکٹر بن چکی ہے۔ ان کے نظریے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس نفرت کا علاج نہیں کر سکتی تھی، نہ ان کے دماغ میں موجود خناس کو ہٹا سکتی تھی۔ اس نے چچی جان کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اسپتال سے تھک کر جب وہ شام کو گھر واپس آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا تو زینب کی بے شمار کالز موجود تھی۔ اس نے زینب کو کال بیک کیا، کیا ہوا؟ گھر میں کوئی نہیں ہے اور تم نے مجھے اتنی کالز کی ہوئی ہے؟ زینب نے روتے ہوئے اسے جو خبر سنائی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ بھابی، بھائی بہت بری طرح زخمی ہو کر ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپریشن میں ڈاکوؤں نے ان کے دل میں گولی مار دی ہے اور ڈاکٹر کے مطابق صرف 50% بچنے کے چانسز ہے۔ یہ سنتے ہی وہ وہی بیٹھ کر اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ارحم کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی پل وہ اٹھی اور بھاگتے ہوئے ڈرائیور کے ہمراہ اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسپتال پہنچتے ہی اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے۔ گھر کے تمام افراد وہاں موجود تھے اور وہ اپنے بابا کے گلے لگ کر بے تحاشا رو پڑی تھی۔ بھابی پلیز خود کو سنبھالے، انہیں آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ چچی جان تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اور میرا ارحم، وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسپتال کے پرے روم میں آئی تھی اور وہاں بیٹھ کر اس نے ارحم کی زندگی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ تب اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے اور اسے بالکل بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ ارحم اس کی زندگی بن چکا تھا۔ اس کا روا دوا ارحم کے لیے دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے شوہر کا سایہ مجھ پر سلامت رکھ۔ میں کتنی نادان تھی، میں اس کی بات کو سمجھ نہ سکی۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں پچھتاؤں گی۔ میں نے اسے صفائی کا موقع نہ دیا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ارحم کے ہوش میں آنے کے بعد اسے زندگی بھر خود سے جدا نہیں کروں گی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی اور آج تک وہ اسی طرح دعائیں مانگتی رہی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے بلایا تھا۔ ارحم آپ کو یاد کر رہے ہیں، پر آپ مریض سے زیادہ بات چیت مت کیجیے گا۔ وہ دوڑ کر گئی تو گھر کے تمام افراد نے اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی اور حوصلہ بھی دیا تھا۔ ارحم نے آدھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بس دروازے میں کھڑی اسے یوں پٹی اور نالیوں میں جکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر زخمی ہو سکتا ہے۔ ارحم نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب وہ بھاگ کر دوڑ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، آپ جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ ارحم نے یہ سنا تھا تو مسکرا دیا تھا۔ درد کی ایک پوری لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی، لیکن وہ درد کو بھول چکا تھا۔
نمل کے اس انداز نے اس کے اندر سرشاری بھر دی تھی۔ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا میری جان، تم رو مت، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اس نے اس کے بال سہلانے کی کوشش کی تھی۔ نمل نے جذبات سے بھرپور آنسوں کے درمیان اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، بس آپ ٹھیک ہو جائے۔ اس طرح ناراض نہ ہو مجھ سے۔ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا آپ؟ نمل کا چہرہ کھل کر اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ کیوں اس سے لڑ رہی تھی، کیوں جگل رہی تھی؟ کیونکہ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی اور اس کے ساتھ کسی اور عورت کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اس نے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچا تھا تاکہ وہ ایک بار میں ہی رو لے، پر اب ارحم کی حالت دیکھ کر اس کے آنسو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اگر تم اس طرح روتی رہی تو میں ٹھیک نہیں ہو پاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ وہ صحت یاب ہو چکا تھا اور اسے لے کر شہر آ گیا تھا، جہاں وہ دونوں اپنی زندگی سے نئے سرے گزارنے کے لیے تیار تھے۔ چچی جان نے بہت بار ان کے درمیان فاصلے کروانے کی کوشش کی تھی، تبھی اس نے شہر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ دونوں شہر میں ایک بہترین اور بھرپور زندگی اپنے 1 سال کے بچے کے ساتھ گزار رہے تھے۔ اگر اس دن میں زخمی نہ ہوتا تو شاید تم مجھے چھوڑ جاتی نا۔ وہ فرصت سے بیٹھے تھے، بالکنی میں آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہے تھے، جب ارحم نے اس سے سوال کیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن شاید میں آپ کے بغیر کبھی نہ رہ پاتی، آپ سے علیحدہ ہو کر میں مر جاتی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ارحم نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، ایسا نہ کہو، اب تمہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اب تو ہماری محبت کی نشانی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے مسکرا کر اپنے 1 سال کے بیٹے کی طرف باہیں پھیلائی تھی تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آیا تھا، اور اس بہترین اور مکمل منظر پر نمل نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا۔ خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔